بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتے کالم میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمار مسعود کا کالم انقلاب آیا انقلاب۔ انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے، اور بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب بن جاتی ہے۔ پوری قوم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے انتظار میں ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ میری طرح بے شمار لوگ اس مقدمے کے مشکل قانونی پہلوؤں سے آگاہ نہیں تھے، لیکن کئی کو یقین تھا کہ جس کے خلاف بدعنوانی کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ بے گناہ ہے۔ وہ جس خانوادے سے تعلق رکھتا ہے اس کا حصہ تعمیر و تخلیق پاکستان میں ہے۔ یہ شخص حق کی بات کرتا ہے، شاید اسی لیے باعث عتاب ہے۔ 4 بجے فیصلہ آیا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور پڑا۔ جمہوریت پسند سب خوشیاں منانے لگے۔ کچھ کہنے لگے کہ اب پاکستان میں انقلاب آ گیا ہے، اب ملک کی تقدیر بدلنے والی ہے، اب سب کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ اس موقع پر مختصر فیصلے میں سپریم کورٹ نے ایف بی آر اور سپریم جوڈیشل کونسل کی پخ لگا کر کچھ دلوں کو سہما بھی دیا۔ خوف صرف اس بات کا تھا کہ پاکستانی اس سے پہلے بھی کئی بار ایک دوسرے کو انقلاب کا مژدہ سنا چکے ہیں، مگر ہر بار وہ متوقع انقلاب وطن عزیز میں بغاوت کہلایا گیا۔ پاناما کیس تو یاد ہوگا آپ کو، اس میں بھی یہی ہوا تھا۔ لوگوں کو توقع تھی یہ کیس بدنیتی پر مبنی ہے، فاضل جج صاحبان اس کیس کی دھجیاں بکھیر دیں گے، نہ اس کیس میں کوئی ثبوت ہے نہ کوئی سچائی۔ اس قسم کے کیس کا کوئی موقع ہے نہ محل، اس لیے کہ پاکستان کی معیشت درست طور پر چل رہی تھی، گروتھ ریٹ اوپر جا رہا تھا، کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں تھا۔ ایک اقامے کی بنیاد پر کسی کو نااہل کیا نہیں جا سکتا، تو یقیناً حق کی فتح ہوگی۔ لوگ توقع کر رہے تھے کہ اس کیس کا فیصلہ درست آ گیا تو ملک کو درست سمت ملے گی، ادارے اپنی حدود میں رہیں گے، جمہوریت اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ خیر، اس کیس کے فیصلے میں ایسا نہیں ہوا۔ جمہوریت پسند اور انقلاب کے خواہش مند ایک دوسرے کا منہ ہی تکتے رہے، اور اس کے بعد اس ملک کے اسی وزیر اعظم کے بیانیے کو بغاوت کہا گیا۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی یاد ہوگا آپ کو، اس دن بھی یہی کیفیت تھی۔ لگتا تھا کہ اپوزیشن کے اس وار کے بعد یہ حکومت چند دن کی مہمان ہوگی۔ اپوزیشن کو سینٹ میں واضح برتری حاصل تھی۔ سب لوگ اسی طرح ٹی وی پر نظریں جمائے جمہوریت کی فتح کا جشن منانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ووٹوں کی گنتی جاری تھی۔ دبی دبی آوازوں میں انقلاب زندہ باد کا ورد شروع ہو گیا تھا کہ اچانک پتہ چلا کہ انقلاب ایک دفعہ پھر بغاوت بن گیا۔ اپنوں نے ہی نشیمن پر بجلیاں گرا دی، حکومتی بینچوں کو فتح نصیب ہوئی، اور انقلاب کے خواہش مند ایک دفعہ پھر اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ بڑے صاحب کی ملازمت میں توسیع کا بل اسمبلی میں پیش ہوا تھا۔ اس دن بھی سب لوگ بڑے پر امید تھے کہ اب تمام فیصلے ایوانوں میں ہوں گے، اب عوام کے نمائندے فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا، اب راج کرے گی خلق خدا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہوا کیا کہ جن سیاسی جماعتوں نے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا تھا، ان سب نے اس بل کی منظوری میں پہل کی۔ یوں لگتا تھا کہ ایک لمحے کی تاخیر بھی جان لیوا ثابت ہوگی۔ ووٹ کو عزت دینے والا بیانیہ اس دن دفن ہو گیا۔ عوام کی حکومت کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ لوگوں نے اس بل کو منظور کرنے والوں کو انقلاب کی مبارکباد دی، اور اس بل کی مخالفت کرنے والے ہر شخص پر باغی کی تہمت لگی۔ ایک فیصلہ جنرل مشرف سنگین غداری کیس کا بھی تھا۔ جسٹس وقار سیٹھ نے اپنے فیصلے میں واضح لکھا کہ آئین سے غداری کرنے والوں کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے، بلکہ ان کی نعش کو کئی دن تک چوک میں لٹکانا چاہیے۔ اس دن انقلاب کے خواہش مند بڑے خوش تھے کہ اب کوئی آئین کو پامال کرنے کی جرت نہیں کرے گا، اب کوئی مارشل لا لگانے کی ہمت نہیں کرے گا، اب فیصلے بعد سول سپریمیسی کا دورہ ہوگا، ایوان مقدس کہلائیں گے، اب تخت گرائے جائیں گے اور تاج وغیرہ اچھالے جائیں گے۔ یہ فیصلہ جب لاہور ہائی کورٹ میں گیا تو فیصلہ کرنے والی عدالت کو ہی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ اس فیصلے پر بات بھی کرنے والے کو باغی کہا جاتا ہے، اور اس پر فوراً سے بغاوت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔
مولانا فضل الرحمان کا دھرنا بھی آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے کراچی سے اپنے احتجاجی سفر کا آغاز کیا، ملک بھر کا سفر کر کے اسلام آباد میں براجمان ہو گئے، سب باتیں آئین کے مطابق کی، سب نعرے جمہوریت کی بنیادی روح کے مطابق تھے۔ پورے ملک کے عوام بڑی دلچسپی سے انقلاب کو آتے دیکھ رہے تھے۔ مولانا سول سپریمیسی سے کم کوئی بات سننے کے روادار نہیں تھے۔ دھرنے کے عروج میں مولانا نے نعرہ لگایا کہ اگر ہماری جمہوری مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ڈی چوک کی جانب پیش قدمی کریں گے۔ لوگ ایک دوسرے کو پھر انقلاب کی مبارکباد دینے لگے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ مولانا اس سے اگلے دن دھرنا سمیٹ کر چلے گئے۔ مولانا رخصت ہوئے تو انقلاب کے چاہنے والوں پر ایک دفعہ پھر بغاوت کی تہمت لگ گئی۔ یہی حال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے ساتھ ہوا۔ لگتا تھا کہ اس ایک فیصلے سے ملک کی تاریخ بدل گئی ہے، لیکن ہوا یوں کہ التوا میں جا کر یہ فیصلہ ہی بدل گیا۔ اب جو اس فیصلے کا ذکر کرے وہ باغی کہلاتا ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتے ہوئے ججوں پر کیچڑ اچھالتا ہے وہی سچا انقلابی کہلاتا ہے۔ بات صرف اتنی کہنی تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے جو ملک بھر میں انقلاب زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں انہیں ذرا تھام لے، اس لیے کہ ہم نے اس ملک میں ہمیشہ انقلاب بغاوت کی تہمت پر منتج ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں بدقسمتی سے انقلاب ناکام ہوتے ہیں اور آئین سے بغاوت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ ہم بحیثیت قوم کم از کم 3 دفعہ تو ایسی بغاوتوں کے ماتھے پر انقلاب کا صحرا سجا چکے ہیں۔ سمجھ سکیں تو بس اتنا سمجھ لیں کہ انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے، اور بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب بن جاتی ہے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔